ایک امریکہ میں فلمی لڑکی تھی, ہیروئن تھی جو چھوٹے چھوٹے سیریل میں کام کرتی تھی. اس کا نام تھا میریس ہلٹن. نام تبدیل کیا اس نے بعد میں, میریس ہلٹن اس کا نام تھا. بڑی مشہور وہ ایکٹریس نہیں تھی, بس ایسی ہی تھی وہ, لیکن اس کے دل میں شوق تھا پرانی چیزوں کو دیکھنے کا. ٹوٹے ہوئے گھروں کو, در و دیوار کو, کھنڈرات کو, اجڑے ہوئے مکانوں کو دیکھنے کا شوق تھا. پرانی عمارتوں کو دیکھنے کا شوق تھا میریس ہلٹن کو. صدام حسین کی شہادت کے بعد وہ لڑکی بغداد آئی. کہاں؟ جہاں آپ کو جانا ہے انشاءاللہ. کہاں آئی؟ یہ بغداد اتنا پیارا لفظ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کی دعائیں کہیں قبول نہ ہوں, بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے. وہ لڑکی میریس ہلٹن نام تھا, وہ بغداد آئی. دیکھیں موصل میں کتنی بمباری ہوئی ہے, کرکوک میں کتنی بمباری ہوئی ہے, دیکھیں تکریت میں کتنے بم گرے ہیں, دیکھیں کردستان کا علاقہ کیسا اجڑا ہے, دیکھیں کہ ادھر مدائن کے علاقے میں بڑی بڑی بلڈنگیں کیسی زمین, وہ کرخ کا علاقہ کیسے بیٹھ گیا. اور سب کی ویڈیو بنا رہی تھی وہ لڑکی میریس ہلٹن. اچانک ویڈیو بناتے بناتے غوث پاک کے محلے میں آ گئی. اور کوئی غوث پاک کے محلے میں آ گئی. جب غوث پاک کے محلے میں آئی تو سامنے غوث پاک کا گنبد نظر آیا, قریب میں مینار نظر آئے, جس مینار کے بارے میں دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. دیکھنا سوال میں دل سے بولتا ہوں جملے کو. حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں سیفی بھائی تمہیں پتہ نہیں ان میناروں کے بارے میں. میں نے کہا نہیں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جملہ دیکھیں آپ, دیکھیں بھائی فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ کہ ان میناروں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس مینار کو دیکھ دیکھ کر کے اللہ کے ولی بن گئے ہیں. یہ میناروں کی شان ہے غوث پاک. خدا کی قسم آپ دیکھو گے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں گی. کبھی چلو گے نا انشاءاللہ. کہتے ہیں یار مجھے کیوں اپنے گھر لے کے جاتے ہو, صالحین بھائی کو, غلام نور مجسم بھائی کو, علماء کو. آئے حضور گھر پہ قدم رکھ دیں تو قدم ودم تو مقصد نہیں ہے, بس یہ کہ دیکھ لو کہ ہمارے یہ ٹائل سے لگی ہوئی ہیں, یہ پتھر لگے ہوئے ہیں, اٹالین سامان لگے ہوئے ہیں, یہ اس کی جو واش بیسن کی ٹوٹی ہے 5,000 روپے کی ہے, پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں, اے سی کتنی برانڈڈ کمپنی. یہی سب دکھانے کے لیے. یہ سب مت دکھایا کرو, دکھانا ہی ہے تو اپنی آنکھوں میں بغداد کی حاضری کے جلوے دکھایا کرو. سمجھے؟ تب تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. کہہ دے اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھیگ کے بیٹھنا, یہاں پر بیٹھنا, غوث پاک کے دربار میں بیٹھنے کے مترادف بنا دے. آمین کہہ دو ماشاءاللہ. میریس ہلٹن نے جب غوث پاک کے نیلگوں گنبد کو دیکھا, نیلے کلر کے گنبد کو دیکھا, سفید ابیض کلر کے جامع الجیلانی کے گنبد کو دیکھا, سامنے صدر صدام حسین کا بنوایا ہوا مینار دیکھا, آگے خلافت عثمانیہ کا بنوایا ہوا مینار دیکھا, قریب میں شیخ یوسف گیلانی سرکار کا مینار دیکھا. اس نے اپنے گائیڈ سے کہا ٹھہر جاؤ, یہ بتاؤ یہ روضہ کس کا ہے. میری بہنوں سے نا کیا کہا, یہ روضہ کس کا ہے, یہ پیلس, یہ کیمپس, یہ لاج کس کے نام سے. تو گائیڈ نے کہا میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مزار شریف. سبحان اللہ. نام تمہارا لب پہ آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. یہ غوث پاک کا نام. میڈم یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ ہے. ذرا پھر سے کہہ دے کس کا, شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ روضہ ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا تو لڑکی نے کیا کہا کہ اگر سر اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے ہم شیخ عبد القادر کی مزار دیکھ لیں. کتنی دیر کے لیے بولے؟ آدھے گھنٹے کے لیے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کا روضہ دیکھ لیں. بولے کوئی بات نہیں آپ دیکھ لیجئے. میڈم اندر آئیں, پولیس چیک پوسٹ سے نکل کر کے اندر آئیں. میریس ہلٹن جب اندر آئی تو پہلی مرتبہ اس نے غوث پاک کی مزار شریف کی جالی کو دیکھا. پھر سے آپ بھی سن رہے ہیں محبت سے, یہ ہلکی ہلکی پھوہاریں بھی سن رہی ہیں محبت سے. سبحان اللہ. گرمی کا احساس نہ ہو اس لیے سب اللہ نے انتظام کر دیا. بیمار نہیں ہو گئے انشاءاللہ, بیمار نہیں ہو گئے انشاءاللہ. کہہ دیں ایسے ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی یہ بغداد والے کی بات بغداد ہی میں ہو رہی ہے. اللہ رحمت برستی ہے صحن قادری میں. سبحان اللہ. اس نے غوث پاک کے روضے کو دیکھا, لپٹ کے رونے لگی. عیسائی لڑکی تھی, عیسائی مذہب کی لڑکی تھی, غوث پاک کی جالی کو دیکھا رونے لگی. کتنی دیر کے لیے آئی تھی؟
آدھے گھنٹے کے لیے. دوپہر کا وقت 12 ساڑھے 12 بجے تھے. وہ حضور غوث پاک کی جالی شریف سے لپٹ کے روتی رہی 12 سے 12:30, 12:30 سے 1 بج گیا, 1 سے 1:30, 1:30 سے 2, 2 سے 2:30, 2:30 سے 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. اٹھی نہیں 8 گھنٹے. آئی تھی کتنی دیر کے لیے اور کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے ہو گئے. اٹھی نہیں وہ لڑکی, میریز ہلٹن, کرسچن لڑکی, عیسائی عقیدے کی لڑکی. گائیڈ اندر آ گیا, اس نے کہا میڈم پورا شیڈول بگڑ گیا, پورا پروگرام بے ترتیب ہو گیا, آپ نے تو وہ تماشا کیا میں کیا بتاؤں. ارے ایسا کچھ ہوتا ہے؟ وہ کہاں کہاں جانا تھا, کئی بلڈنگوں کو شوٹ کرنا تھا, اور آپ نے تو خالی ایک روزے ایک مزار کے قریب بیٹھ کر کے, ذریعے شیخ عبد القادر کے قریب بیٹھ کر کے 8 گھنٹے لگا دیے, کیا مطلب ہے؟ لڑکی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. لڑکی نے کہا کہ سر میں امریکہ سے آئی ہوں اور میں ایک ہیروئن ہوں, ایکٹریس ہوں, ناچنے گانے والی لڑکی ہوں, مجھے سکون کبھی نہیں ملا. رو کے بولی میں 50 ہزار روپے کی 100 گرام کی شراب کی بوتلیں استعمال کرتی تھی. 50 ہزار روپے کی سکون کے لیے. جب وہ بوتلیں میں استعمال کرتی تھی تو پھر میں بے ہوش ہو جاتی تھی. جب مجھے ہوش آتا تھا تو نہ سکون ہوتا تھا, نہ پیسے ہوتے تھے, نہ عزت بچی ہوتی تھی. پیسے بھی غائب, سکون بھی غائب, اور عزت بھی کوئی چھین لیتا تھا. سر میں کیا بتاؤں آپ سے, آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی کے روضے کے قریب بیٹھ کر 8 گھنٹے سے یہی سوچ رہی ہوں, جب بغداد کے ولیوں کے بادشاہ شیخ عبد القادر کے روضے کی جالیوں میں اس قدر سکون موجود ہے تو نبیوں کے سردار آمینہ کے لال کے روضے کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر, یہی سوچ رہی ہوں. اللہ اللہ. پھر اس نے کہا کہ اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی, اب میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ. ایک ہماری صحبت ہے, جو بیٹھتا ہے وہ اس کو پردھان بننے کے خواب دیکھتے ہیں, جو بنتا ہے وہ رشوت اور دلالی لینے لگتا ہے, پیسے کھانے لگتا ہے. ایک ہماری بری صحبتوں کا اثر ہے, جو ہمارے پاس بیٹھ جاتا ہے وہ بہن بیٹیوں سے نفرتیں کرنے لگتا ہے, وہ اپنے قرابت داروں کو, غریبوں کو ذلیل سمجھتا ہے. ایک غوث پاک کے روضے کی جالی ہے, ایک عیسائی لڑکی نے دیکھ لیا تو اسلام قبول کر لیا. ذرا سوچو کہ وہ جو سچوں کا سردار ہے, جب اس کے جالی کی یہ تاثیر ہے تو اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو اس دربار گوہر بار کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. آمین کہہ دو, دل سے آمین کہہ دو انشاءاللہ. ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھائیں, بولیں لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم کے دربار میں کہ جو مٹی ہے نا, مٹی اس میں کتنی برکت ہے بتا دوں سبحان اللہ. ایسی بارش میں پورے ہندوستان کے لوگ بھاگ جاتے, لیکن سبحان اللہ یہ غوث پاک کی نوازش ہے ماشاء اللہ, غوث پاک کا کرم ہے. غوث پاک فرماتے ہیں جب میرا نام کوئی عشاء کی نماز کے بعد لیتا ہے اسے بتا دو کہ میں اس کا نام مغرب کی نماز کے بعد لے چکا ہوتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی خانقاہ سے نکلے, آپ فرماتے ہیں قبلہ کی طرف آپ کی پیٹھ مبارک تھی, آپ نے فرمایا تھا, میرے دادا نے فرمایا تھا, من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے میرے دادا نے فرمایا جس نے میری قبر کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے. میں ان کا بیٹا شیخ عبد القادر کہہ رہا ہوں, جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس گلی کے ذروں کا عالم کیا ہے, اس گلی کے مٹی کے ایک ایک تنکے کا عالم کیا ہے, جسے سچوں کا سردار کہا جاتا ہے. اس کا دربار کتنا نوری ہے. دیکھیں حضرت سبحان اللہ, ایک مریض ہے جس کی روح نکلنے والی ہے, ایک دم جان لب پر آ گئی, اب اور تب کا مہمان. حکیموں نے جواب دے دیا, لوگوں نے اسے ٹانگ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئے. آپ کو تعجب نہیں ہوا اس لیے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. کہاں لے کے آئے؟ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اسے لے آئے تو سیدنا شیخ نے فرمایا کیا بھائی کیا بات ہے, کس کو لائے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ مریض ایسا ہے, پیشنٹ, کہ اسے حکیموں نے جواب دے دیا.
اب اس لیے لایا ہوں یا تو یہ مرے تو آپ کی دہلیز پر، یا تو پھر کرم کی نظر ڈال دیں اللہ اسے زندگی عطا فرما دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد زمین سے کچھ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس مریض کے منہ میں ڈال دیا. مریض جو اوپر جا رہا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھ کے بیٹھ گیا. جب اٹھ کے بیٹھ گیا تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ یا سیدنا شیخ یہ بات کیا ہے؟ ابھی تو اس کی روح نکلنے والی تھی، اس کے منہ میں آپ نے کیا ڈال دیا؟ اٹھ کے بیٹھ گیا مریض. تو غوث اعظم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں کو سن کر کے سبحان اللہ کہیے گا انشاءاللہ. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کے منہ میں اس گھاس کے تنکے ڈالے ہیں جس گھاس پر میرے مدرسے کے بچے چلا کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں سرکار غوث اعظم بازار کیسے جاتے تھے، سنیں گے. آپ آواز کم کر دیں، بہت دیر سے بول رہے ہیں. سنیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ. بغداد شریف کی زمین ہے، بغداد کی مارکیٹ ہے. ایک یہودی جو جسے قرآن میں اسلام کا دشمن کہا جاتا ہے، وہ یہودی بازار بغداد میں ہے. ایک گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے. کیا بیچنے؟ اونچی بولے. گھوڑا بیچنے کے لیے آیا ہے. اس نے گھوڑے کی قیمت لگا رکھی 5,000 روپے. یہ گھوڑا 5,000 روپے کا. کتنے کا؟ میرا گھوڑا 5,000 روپے کا. وہ قیمت لگائے ہوئے بازار بغداد میں چیخ رہا ہے، لیکن کسی نے اس کے گھوڑے کو خریدا نہیں. جیسے جیسے سورج ڈوبنے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ رونے لگا. رونے کی وجہ کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی. 2-3 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی. اسی وجہ سے گھوڑا بیچنے آیا تھا. اگر گھوڑا نہ بکتا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آتے؟ یہی سوچ کے رونے لگا. جب رویا تو آنکھ سے آنسو نکلے. سورج ڈوبا، دل ڈوبا. بہت دیر ہو گئی. اب اس نے کیا کیا؟ سمجھ گیا کہ گھوڑا میرا 5,000 کا کوئی نہیں لے گا، اب اسے اونے پونے میں بیچ دو. اس نے اپنے گھوڑے کی قیمت کم کر دی. اعلان کر دیا اب یہ گھوڑا 2,000 کا. کتنے کا؟ اب یہ گھوڑا 2,000 کا. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. پہلے 5,000. سورج ڈوبنے کے بعد وہ تنگ آ گیا، کسی نے پوچھا تک نہیں. اب اس کی قیمت کم کر دی. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. اب یہ گھوڑا 2,000 کا. معلوم ہے حضور غوث اعظم آ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغداد کی بازار میں، بغداد کی منڈی میں غوث پاک آ گئے. آپ ٹہلتے ٹہلتے گھوڑے والے کے پاس گئے. گھوڑا بیچنے والا یہودی تھا، اسرائیلی، جو فلسطین کے لوگوں پہ زمین تنگ کیے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ تھا. وہ یہودی گھوڑے کو بیچنے والا. غوث پاک سرکار سامنے آئے تو ادب سے کھڑا ہو گیا. جانتا تھا غوث پاک کو. حضور غوث پاک فرماتے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیخی یہ گھوڑا بیچ رہا ہوں. کہا گھوڑا کیوں بیچ رہے ہو؟ تو رونے لگا. اس نے کہا 2 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، گھوڑا نہیں بکے گا تو بیٹی کی شادی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سرکار غوث پاک فرماتے کتنی قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا حضور دن میں تو قیمت 5,000 لگی تھی لیکن کسی نے اسے خریدا نہیں. اب میں نے اس کی قیمت 2,000 کر دی ہے، اونے پونے بک جائے، بیٹی کی شادی کا معاملہ ہے. خدا کی قسم حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکالے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر سے بولیے، سنیے گا غور سے. حضور غوث اعظم سرکار نے اپنی جیب سے 5,000 روپے نکالے. نکال کر کے گھوڑے بیچنے والے کو دیا. کہا اسے رکھ لے. اس نے کہا شیخ میں نے گھوڑے کی قیمت اس وقت 2,000 رکھی، آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم سرکار نے ایک بات کہی. بات کو جیسے اس یہودی نے سنا، گھوڑے کی لگام چھوڑ کے غوث پاک کے قدم پہ گر پڑا اور قدم چوم کے بولا شیخی جتنی جلد ہو سکے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنی جلد ہو سکے مجھے دین دے دیجیے، اپنے دادا کا عشق مجھے عطا فرمائے. حضور غوث اعظم نے اسے 5,000 روپے دیے. اس نے کہا شیخی 2,000 کی قیمت والا گھوڑا آپ مجھے 3,000 روپے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو غوث پاک سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرماتے بات یہ ہے میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا. سمجھ کے بولیے گا. میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی چیز خریدو تو اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. سبحان اللہ. اس کی مجبوری کبھی نہ خریدنا. اس وقت 5,000 کا گھوڑا 2,000 میں بیچنا یہ تیری مجبوری ہے.
اور مدینے والے آقا نے فرمایا کسی کی مجبوری نہ خریدنا، تو میں نے تیرا گھوڑا خریدا ہے، تیری مجبوری نہیں خریدی ہے۔ آئے اتنا سنا تو غوث پاک کے قدم پہ گرا، کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ غوث پاک ہیں اور یہ ہم۔ نہ 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 بیٹے، ارے بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بچیوں کو مارنا نہیں، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پاس لے لیں، آرام سے آرام سے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں، بچیوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے قریب بچے کھیلیں گے ان کو سنائی نہیں دے گا تو تکلیف ہوگی نا، اس تکلیف کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سرکار کا یہ عمل تھا، اور ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم بھی بیوی سے کہہ کے ایک جھولا لے کے بازار جاتے ہیں سبزی لانے کے لیے، 100 روپے لے کے نکلے نا، تو ابھی 6 بجے ہیں، ابھی سورج ڈوبنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو بھنڈی کا ریٹ جو ہے 30 روپے میں چل رہا۔ ایسا کرو نا یار، 7:30 بجے چلیں گے تو 20 ہو جائے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ ابھی تو لوکی جو 20 روپے والی ہے نا، ابھی 20 کی ملے گی، ذرا سا 1 گھنٹہ رک جاؤ تو 20 والی لوکی 10 میں ملے گی، اس کو تو لامحالہ دینا ہی پڑے گا۔ یہ ہے اس کی مجبوری جو ہم خریدنے کے لیے 1 گھنٹہ کسی چائے کی دکان پر 2 3 کپ چائے پی ڈالتے ہیں، وہی پیسہ جو لوکی والے کو دینا تھا وہ چائے والے کو دے دیتے ہیں، پلس اس کے علاوہ بیٹھ کے ہوٹلوں میں دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، گالیاں حسد برائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی نیکی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کوئی اچھی بات کسی سے بتانے کے لیے ہوٹل ہم جاتے ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غریب ملا تو اس کی غریبی کا مذاق اڑایا، کسی کی بیماری کی خبر ملی تو اس کی بیماری کا مذاق اڑایا، کسی ایک پیر کے معذور انسان کو دیکھا تو اس کو لنگڑا کہہ کے پکارنے لگے، کسی کی آنکھ میں روشنی کم دیکھی تو اسے اندھا کہہ کے پکارنے لگے، یہی کرتے رہتے ہم لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ آج یہ ہمارا عالم ہے۔ خدا کی قسم صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں چائے پینے کی خواہش ہو تو کبھی بھی ایک چائے کے پیسے لے کے بازار مت جایا کرو، بلکہ ایک ایکسٹرا چائے کے پیسے لے کے جایا کرو۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ کہتے 1 کپ چائے کسی اور کو پلا کے پیو گے تو چائے کا ذائقہ زیادہ اچھا معلوم ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھلے یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے، وہ کھلا کے کھاتے تھے، کہتے ہو سبحان اللہ۔ اگر آپ قادری ہو تو اس پر عمل کیا کرو، کبھی بھی کسی رکشے والے کو روک کر کے 1 بوتل 10 روپے کا پانی دے دیا کرو، وہ دعا نہیں کرے گا، لیکن جیسے جیسے پانی اس کے بدن میں جائے گا جسم کے ہر حصے سے دعا نکلتی رہے گی، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا خالی مرغا کھانے میں قادری ہیں، بریانی کھانے میں قادری ہیں؟ ماں بہنیں بھی بہت غوث پاک کا چراغ جلاتی ہیں، چراغ جلانے میں قادریہ ہونا میری بہن کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے، قادریہ ہونا اس لیے کمال کی بات ہے، تیرے دروازے پر کوئی کتا ہو تو بھوکا نہ سوئے، 1 روٹی کا ٹکڑا اسے دے دینا، گھر میں گوشت بنے تو 1 بوٹی تھوڑا سا سالن کسی پڑوس کے غریب انسان کو دے دینا، یہ حضور غوث پاک کی سنت ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ تو جو ہم بازاروں میں جاتے ہیں اگر وہی عمل غوث پاک والا کریں تو اس سے فائدہ ہوگا کہ نقصان؟ اونچی بولو۔ اب ہم سوچیں یار یہ تو نقصان ہوگا بھائی، 20 کی جگہ ہم کو 30 دینا پڑ رہا ہے، اگر اللہ کے نام پہ 10 روپے زیادہ دو گے تو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے 1 کے بدلے 10، عقیدہ ہے آپ کا؟ 1 کے بدلے، اونچی بولے 1 کے بدلے۔ یہ ہولی اور دیوالی میں رہتی ہے اسکیم، بگ بازار میں 30% چھوٹ چل رہی ہے، اور عید اور دیوالی کے بعد پوسٹر اتر جاتا ہے، اور یہ اسکیم صبح قیامت تک چل رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 کے بدلے، اونچی بولو، 1 کپ چائے پلاؤ گے تو کتنے کا انتظام ہوگا؟ 10 چائے کا، سمجھ گئے؟ رابعہ بصری کے گھر میں 2 مہمان آ گئے، بولے مما، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بھوک لگی ہے، ڈلیا اٹھا کے دیکھا 2 روٹی تھی، کتنی؟ 2 روٹی تھی، کہا اس میں 2 روٹی ہے، بولے بس بس بس، 1 مجھے دے دو 1 میرے بھائی کو دے دو، بڑی بھوک لگی مما مما۔ تو رابعہ فرماتی ہیں بیٹھو، وہ دونوں مہمان بیٹھ گئے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر آیا، رابعہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بھوک لگی ہے، رابعہ بصری نے دونوں روٹیاں اٹھا کے اسے دے دی، دونوں مہمان ناراض ہو گئے، عجیب بات ہے مما، میں نے مانگی مجھے نہ دی، اس فقیر کو دے دی، فرمایا بیٹھو، وہ دونوں مہمان بیٹھ گئے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ ایک لڑکی کی آواز ہے، رابعہ مما دروازہ کھولو، کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ماں نے آپ کے لیے روٹیاں بھیجی، کہا کتنی ہیں؟ کہا 18،
رابعہ فرماتی چپ چاپ لیکن نکل جاؤ, چلو 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 میرے گھر سے باہر چلو. بولے ارے میری ماں نے بھیجی. بولے چل چل اپنی ماں کو دے دے, مجھے نہیں چاہیے تیری 18 روٹیاں, چل نکل لے. مہمان پریشان, عجیب مما روٹیاں لیتی تو میرے بھی کام آ جاتی, بھوک لگی ہے تو 2 تھیں اسے بھی دے دیا, 18 ہی واپس کر دیا. کیسی ہے میری ماں رابعہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی لڑکی آئی ہے. کہا رابعہ مما, کہا کیا بات ہے, کہا دروازہ کھولو, کہا کیا بات ہے, کہا روٹیاں لائی ہوں, کہا کتنی ہے, کہا 20, کہا لاؤ میری ہو سکتی ہیں. اللہ مہمانوں نے کہا اس سے پہلے 18 واپس کر دی, اب 20 کیوں لے لیا. رابعہ فرماتی میں 18 کیوں لیتی, اللہ اس کے رسول کا قانون ہے, 1 کے بدلے 10, 2 کے بدلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ کا نقصان ہوگا. اگر کسی لوکی بیچنے والے کو 5 روپے زیادہ دے دیا تو نقصان ہوگا. یہ کس نے بتا دیا آپ سے, یہ کہاں کی تھیوری ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار بغداد میں غربا اور مساکین کی خدمت کرنے جایا کرتے تھے, اور ہم پیسے بچانے کے لیے جاتے ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. غوث پاک نے غریبوں کی مدد کیسے کی, اگر یہ تھیوری یاد رہے گی تو کام آئیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. پھر سے بولیں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, بیچاروں کو جگہ نہیں ملی میرے بھائیوں کو, اللہ ان کی حاضری قبول فرما لے. جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم. اللہ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. ہم 2 روپے کسی غریب کو دیتے نہیں, اسی لیے نفرت پیدا ہو گئی, ہندو مسلمان مارو کاٹو. عجیب بات ہے, نفرت پیدا ہوئی ہے, ہمارے اندر سے محبت نکل گئی. غوث پاک کتنی محبت. عتبہ بن غزوان حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اور سفر کرتے کرتے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی نوبت آ گئی. عتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں جنگ میں حضور کے دشمن کی تعقب میں پیچھے لگ گیا, تلوار لے کے اس کو ختم کرنے کی پوزیشن پہ تھا, وہ زمین پر گر پڑا. میں نے تلوار نکالی اسے مارنے کے لیے, تو میں نے کیا دیکھا, اچانک سامنے والے کمرے کے اندر سے دروازہ کھلا, ایک لڑکی نکل کے سامنے آ گئی. لڑکی بڑی خوبصورت تھی. حضور کے صحابی حضور کے غلام عتبہ بن غزوان کہتے ہیں میں اس دشمن کو جو زمین پر پڑا ہوا تھا اسے چھوڑ کر کے اس لڑکی کو دیکھنے لگا. لڑکی کی آنکھیں بڑی اچھی تھی, اس کے لب اس کے رخسار بہت پیارے تھے, اس کی پیشانی بڑی چمکدار, زلفوں میں بڑی خوبصورت لٹیں اور کمر تک پھیلی ہوئی تھی. لڑکی بڑی خوبصورت تھی. جناب عتبہ بن غزوان کہتے ہیں اسے غور سے دیکھا, ایک آنکھ بند کر کے دیکھنا شروع کیا. آپ فرماتے ہیں اچانک مجھے یاد آیا, عتبہ یہ کیا کر رہے ہو, جن آنکھوں سے تم نے حضور کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھتے ہو. کہتے بس عجیب سا درد ہوا, میں نے تلوار موڑی اور تلوار کے مونڈھے کو اپنے اس ہاتھ میں لے کے زور سے اپنے داہنی آنکھ کے اس ہڈی کے پاس جب مارا نا تو میری آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا. جب زمین پر گر پڑا تو میں نے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا اپنی آنکھ کے ڈھیلے کو, اور میں نے کہا میں اس آنکھ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا چاہتی. جب کوئی اس قدر حضور سے محبت اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے نا, تب اللہ اس کی قبروں میں روشنی عطا فرماتا ہے. محنت کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ آپ 2 لاکھ روپے کی بائک لے کر کے غریبوں کے محلوں میں سیلنسر نکال کے تڑ 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 کرتے ہوئے چلیں اور بتائیں کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن دل بھی دیا ہوتا تو بڑی بات تھی. کسی غریب کی نیند کا احساس تجھے پیدا ہوا ہو, تیرے ہونٹ پر کبھی درود کے نغمے بھی آ جاتے, تجھے کبھی نعت کے 2 شعر تنہائی میں پڑھنے کی توفیق مل گئی ہوتی. سمجھ رہے ہیں, یہ بصرہ کی زمین ہے, بات غوث پاک کی ہے. یہ بصرہ یاد آ گیا, اسی بصرہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کا نام ہے رابعہ بصری. سب لوگ بولیں یہ نام لیں. کیا نام ہے؟ میری ماں بہنیں اس نام کو یاد رکھ لیں. زور سے آپ کو اپنی زبان نہیں کھولنی ہے, دل سے کوئی بات سبحان اللہ بھی دل سے کرنا ہے. اچھا لگے کوئی نام تو اسے دل میں یاد رکھ لیں. نام کیا ہے؟ رابع کے معنی عربی میں 4 ہوتے ہیں. رابع کے معنی بچے بولیں, رابع کے معنی 4. ان کی مدار شریف 2 روایت ہیں. ایک تو بصرہ میں ہے, جو بصرہ میں میں نے وہاں فاتحہ پڑھی ہے. جو فلسطین میں ہے یہ زیادہ قول ہے نا, جو فلسطین میں ہے مفتی صاحب زیادہ قول ہے کہ فلسطین میں. رابعہ بصری, تو ان کا نام کیا پڑا؟ رابعہ. کیوں؟ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے گھر میں ان کی 3 بہنیں پیدا ہو چکی تھی. یہ ہوتی ہیں اپنے باپ کی چوتھی بیٹی. عربی میں 4 کو کیا بولتے ہیں؟ اربا, رابعہ, رابع. تو ان کے باپ نے ان کا نام رکھ دیا رابعہ. اور بصرہ کیوں رکھ دیا؟
اس لیے کہ بصرہ میں پیدا ہوئی. سمجھ گئے نا بھائی؟ الہ آباد میں الہ آبادی، لکھنؤ میں لکھنوی، کانپور میں کانپوری، حیدرآباد میں حیدرآبادی. ٹھیک، وہ بصرہ میں پیدا ہوئی، بصری ہو گئی. لیکن جب باپ کو خبر ہوئی کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی تو باپ روئے، بہت روئے. اتنا روئے غریبی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے روتے روتے سو گئے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. روتے روتے سو گئے تو خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے. پھر سے بولیں، اونچی بولو، حضور خواب میں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ خواب میں میرے آقا تشریف لائے. بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ اونچی بولو. موبائل ہے، میپ میں جلسے کے بعد نکال کے دیکھنا بصرہ سے مدینے کا فاصلہ کتنا ہے. دیکھنا کتنا ڈسٹینس ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے. بصرہ میں جب یہ روئے تو حضور کو خبر ہو گئی. بصرہ سے ملا ہوا کویت کا بارڈر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کویت کے بارڈر سے آئیں گے تو پھر آپ کو عرب کنٹری میں آنا، حجاز میں آنا پڑے گا، مکہ شریف اور مدینے میں. میری نظر میں تقریباً یہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بغداد شریف سے مدینے کا فاصلہ تقریباً ارار بارڈر کراس کریں گے تو 1500 پڑے گا. بصرہ سے کم مان لیں آپ. تو جب یہ سوئے تو خواب میں حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. آپ نے دعا نہیں مانگی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. سبحان اللہ. میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں. بے شک. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. حضور خواب میں آئے. میرے آقا فرماتے میری نیک بندی رابعہ کے باپ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو رابعہ بصری کے باپ نے حضور کو دیکھا تو رونے لگے. کہتے ہیں آقا میرے رونے کی وجہ میری غریبی ہے، میری غریبی ہے. سرکار میری 3 بیٹیاں تھیں، میں انہیں کیسے پالتا؟ میرے پاس روٹیاں بھی نہیں بچوں کو کھلانے کے لیے، کپڑے بھی نہیں انہیں پہنانے کے لیے. بچیاں ایک چادر میں لپٹ کے سوتی ہیں، ایک دن کھاتی ہیں، 2 دن بھوکی رہتی ہیں، چوتھی پھر بیٹی پیدا ہوئی. میں تو ایک بیٹے کا انتظار کر رہا تھا. کاش میرے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوتا جو بڑھاپے کا سہارا بنتا، 4 پیسے کہیں سے کماتا، میرے گھر کی غریبی خوشحالی میں تبدیل ہوتی. حضور پھر بیٹی پیدا ہو گئی، رو اس لیے رہا ہوں کہاں سے پالوں گا. میرے آقا نے خواب میں ارشاد فرمایا، اے میری نیک بندی کے باپ سن، ایک کاغذ اور قلم لے کے آ. جب خواب میں کاغذ اور قلم لے کے آ گئے رابعہ بصری کے باپ تو حضور فرماتے ہیں ایک خط لکھو. خط کس کے نام لکھنا ہے؟ بصرہ شہر کے سب سے امیر آدمی کے نام، یعنی امیر بصرہ کے نام، حاکم بصرہ کے نام، مالک بصرہ کے نام. لکھو یہ خط. جیسے اس خط کو لکھا رابعہ بصری کے باپ نے لکھنا چاہا یہ خط امیر بصرہ کے نام. اس کے بعد حضور نے کیا لکھوایا؟ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے میری نیک بندی کے رابعہ بصری کے باپ آگے لکھو، اے امیر بصرہ، بصرہ کے سب سے بڑے پیسے والے، اے حاکم بصرہ، یہ بتا روزانہ تم میری بارگاہ میں درود شریف پڑھتے تھے، کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیجیے. اللہ اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. محبت سے سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. موسم بارش کا ہے. وہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں دوست؟ ماشاء اللہ بہت دور سے، وہ اسماعیل پور اور جو ہے باغ بنسی کے قریب سے چوہا ادھر. ماشاء اللہ. اللہ میرے ان بھائیوں کو سلامت رکھے. اب خواجہ کڑک عبدال شاہ، غوث العالم منور شاہ، اسماعیل شاہ چاہیں گے تھوڑی دیر بات ہو جائے گی. پھر سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہا حضور نے؟ لکھو اے رابعہ بصری کے باپ، لکھ اے امیر بصرہ، روزانہ میری بارگاہ میں تم درود شریف پڑھتے تھے، کل تم نے درود شریف کیوں نہیں پڑھا؟ جرمانہ ادا کیجیے. اب آگے جو جرمانہ لگایا، پنالٹی لگائی، حضور فرماتے آگے لکھو ایک دن جرمانہ درود پڑھنے کے جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ 400 چاندی کے سکے دیجیے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ ڈپارٹ چھوڑ دو. ہم اور آپ اور کرسی پر بیٹھنے والے ماں بہنوں میں سے بڑی مقبول کچھ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دو، بقیہ پورے گاؤں کی بات کرو. اتنے لوگ ہیں پورے مہینے حضور کو یاد نہیں کرتے. رات بھر بیوی کے کمرے سے، بہو کے کمرے سے، بیٹیوں کے کمرے سے جس طریقے سے ہو سکتا ہے گانے بجانے کی آواز آتی ہے. ہاں سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ دعا مانگی جاتی ہے مسجد میں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ.
حضور کیسے آئیں گے ان گھروں میں جن گھر کے ہر کمروں سے گانے بجانے کی آواز آئے؟ ہاں، آج ہم مہینوں درود نہیں پڑھتے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ رابعہ بصری کے باپ کو حضور نے خط میں لکھوایا، امیر بصرہ روز درود پڑھتا تھا، ایک دن ناغہ کیا تو گرفت میں آ گیا۔ توجہ ہے، وہ گرفت میں آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کاغذ کو لیا تو رابعہ بصری کے باپ صبح کو اٹھے اور اس امیر بصرہ کے محل کے گیٹ پر جو چوکی دار تھا اس کے پاس گئے، اس سے سلام کیا، اس کاغذ کو دیا۔ کاغذ کو دینے کے بعد بولے یہ کاغذ اپنے مالک تک پہنچا دے۔ توجہ ہے؟ بولے بھائی توجہ ہے؟ دیکھیے گا، اس کاغذ کو اپنے مالک تک پہنچا دے۔ جیسے اس مالک نے اس خط کو پڑھا، امیر بصرہ نے، حاکم بصرہ نے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے واچ مین سے کہا خبردار یہ خط جو لے کے آ رہا ہے اسے اندر مت آنے دینا، میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، اس کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں، میں خود دروازے پہ جانا چاہتا ہوں۔ دروازے پر امیر بصرہ آیا، رابعہ بصری کے باپ کھڑے تھے، آنکھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما، قدم کو چوما، اندر لے گئے اور اپنی کرسی پر بٹھایا، خود زمین پر بیٹھے اور بیٹھ کر کے حاکم بصرہ نے کہا اے آنے والے شخص یہ بتا، درود میں پڑھتا تھا رات کے اندھیرے میں، چپکے سے پڑھتا تھا، میری بیوی سو جاتی تھی، میری بیٹیاں سو جاتی تھیں، میرے نوکر چاکر سو جاتے تھے، چراغ بجھا کے رات کے اندھیرے میں مصلے پر بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا، یہ بتا میری بیوی بچوں کو خبر نہیں میرے درود پڑھنے کی، تجھے کیسے پتا چلا میں درود پڑھتا ہوں؟ رابعہ بصری کے باپ رونے لگے، رو کے بولے مجھے بھی نہیں خبر تھی، یہ بات مدینے والے آقا نے مجھے بتائی ہے، مجھے بھی خبر نہیں تھی، یہ بات تو نبی نے مجھے بتائی ہے۔ اتنا سنا تو رابعہ بصری کے باپ کے سامنے امیر بصرہ رونے لگا، رو کر کے 1200 چاندی کے سکے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ کتنے؟ اور 400 چاندی کے سکے رابعہ بصری کے باپ کے دامن میں ڈال دیا اور اس خط کو لے کے کہنے لگے اے اجنبی مسافر اور اے وزیروں، میرے کیبنٹ منتریوں، سنو، میرے مرنے کے بعد میرے کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر اسی کاغذ کو رکھ دینا، جب میں اللہ کے حضور جاؤں گا مجھ سے اللہ پوچھے گا اے حاکم بصرہ کیا لے کے آ رہا ہے میری بارگاہ میں، تو کہہ دوں گا میرے مولا تیری شان کے لائق تو ایک سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے، سبحان اللہ، میں نے تیری حبیب کی بارگاہ میں درود خوانی کی ہے، یہ کاغذ میری جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ کاغذ میرے مغفرت کا سامان ہے، یہ کاغذ مجھے عاشقان رسول کے زمرے میں داخل کرے گا۔ اتنی مبارک محفل میں اتنے زیادہ لوگ اگر سبحان اللہ کی فضا میں حضور پر درود دل سے پڑھ لیں تو ایک دوسرے کے کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے اگر میدان محشر میں گواہی دیں گے تو خدا کی قسم سب کا بھلا ہو سکتا ہے۔ باواز بلند جتنی بھی عظیم آوازیں ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر باش ہو کر کے حضوری کے آداب سیکھتے ہوئے ذرا محبت سے کہہ دیں درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر ریورس کرتا ہوں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اونچی بولے اے ایمان والو۔ قرآن کس سے کہتا ہے؟ ایمان والوں سے۔ کس سے کہتا ہے؟ بودھسٹ سے نہیں، جینسٹ سے نہیں، کمیونسٹ سے نہیں، لادینیت کے جو شکار ان سے نہیں، عیسائیزم، یہودیزم، وہابیہ، دیابنا، شیعت، رافضیت، خروج، تمام تر فرقہ باطلہ سے نہیں، قرآن مخاطب ہے۔ قرآن ان سے کہتا ہے جن کے پاس ایمان ہے۔ سن لیں اس کو، غور سنیں، قرآن کس سے کہتا ہے؟ جن کے پاس ایمان ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اے ایمان والو، سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ بتاؤ اگر آپ کو قرآن کہتا ہے تم ایمان والے ہو تو اب کالر ٹائٹ ہوگا کہ نہیں ٹائٹ ہوگا؟ اب کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم سے خدا کہتا ہے تم ایمان والے ہو، ہم سے قرآن میں کہا گیا تم ایمان والے ہو، لیکن اس کے بعد ایک شرط رکھی گئی، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ بھاگ نہیں سکتے۔ ہم کسی دوسرے فرقہ باطلہ کی بات نہیں بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے مذہب اہل سنت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ سے قرآن کہتا ہے تم اگر مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرام نہیں کھا سکتے، جھوٹ نہیں بول سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، بہن بیٹیوں کو آوارہ گردی کے لیے نہیں بھیج سکتے، بہن بیٹیوں پر بری نظر نہیں ڈال سکتے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔
اگر ایمان والے ہو تو سمجھ گئے. اگر تم ہندوستان کے شہری ہو, ہندوستان کا کارڈ ہندوستان کے ہونے کا تمہارے پاس پروف ہے, تو ہندوستان کے سنویدھان کو فالو کرنا پڑے گا. اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرتے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اس کے بعد کیا ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے ڈرتے بھی ہو تو ایک اور کام کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. محبت سے بولیں. ایمان والے بھی ہو, اللہ سے ڈرتے بھی ہو, تو ایک اور شرط لگائے گی. ماں بہنیں سنیں, بچے سنیں. اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ. سچے کہتے کس کو ہیں؟ پردھان جی کو, یہ چیئرمین صاحب کو, سنسد جی ودھائک کو, بتائیں گورکھپور والے بابا کو, بتائیں کسے کہتے ہیں؟ سچے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. اگر کوئی سچا کسی کو کہتا ہے تو صدیق اکبر کو کہتا ہے, بے شک سبحان فاروق اعظم کو کہا جاتا ہے, اللہ عثمان و علی کو کہا جاتا ہے, میرے آقا سرکاران حسنین کریمین کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ نبیوں رسولوں کے بعد جو مراتب اولا ان کے حصے میں آئے, سچا انہیں کہا جاتا ہے. اور سرکار خواجہ اسماعیل شاہ کو سچا کہا جاتا ہے. بے شک اگر سبحان اللہ کہنے کی بات کرو بتا دوں, سچا حضور منور شاہ الہ آبادی کو کہا جاتا ہے. اللہ سرکارن چودھواں پیرا کو سچا کہا جاتا ہے. خواجہ تقی شاہ, خواجہ شابان ملت کو سچا کہا جاتا ہے. خواجہ کڑک عبدال شاہ کو سچا کہا جاتا ہے. سرکار گدا علی شاہ کو سچا کہا جاتا ہے. سرکار خواجہ قاضی پور شریف کے نواب علی شاہ سرکار کو سچا کہا جاتا ہے. اور اگر زور سے بولنے کا وعدہ کرو بتا دوں, سچا ہدگام شریف کے خواجہ برہان الدین شاہ چشتی کو سچا کہا جاتا ہے. سبحان ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ رہو تو سیف رہو گے, محفوظ رہو گے. واٹر پروف, ایئر پروف, فائر پروف. سمجھ گئے؟ کیسا موسم ہوگا یہ تمہاری سیفٹی کریں گے. بارش ہوگی بھیگ جاؤ گے, آگ لگے گی جل جاؤ گے, گولیوں کی فائرنگ میں زخمی ہو جاؤ گے, لیکن ولیوں کے ساتھ رہو گے, محفوظ رہو گے. بے شک وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب میں ایک چپکے سے ایک بات بتاتا ہوں, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. 900 سال پہلے غوث پاک آئے, 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک. پھر ریورس کرتا ہوں, 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انس بھائی لگائے نعرہ, لگائے نعرہ کھڑے ہو کر کے ماشاءاللہ. پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے ماشاءاللہ. میرے بھائی کی طرف سے اس ورن میں پہنائیے نہیں ارشد بھائی. آپ میں یہ تو میرے دوست ہیں, میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں, سمجھ لو ان کے والد صاحب میرے بہت بڑی محفل کیے تھے. آپ میں سے کوئی ایک نعرہ لگائے غوث پاک کی محبت میں, آپ میں سے کوئی لگائے پوری. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جیتے رہیے, جیتے رہیے. سبحان اللہ. غوث پاک کتنی محبت کرتے تھے بتا دوں. بغداد شریف میں جہاں غوث پاک کی مدار شریف ہے, اسی سے 1 کلومیٹر بغل میں ایک نہر ہے جسے نہر دجلہ کہتے ہیں. نہر دجلہ کہتے ہیں. یہ بغداد کے بالکل بیچوں بیچ میں نہر بہتی ہے. آدھا بغداد, کاظمین ادھر اور آزمین ادھر, آزمیہ اور کاظمیہ دائیں بائیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ابھی برج بنا ہوا ہے, کئی پل بنے ہوئے ہیں. پہلے تو پل وغیرہ تھا نہیں. ایک غریب انسان اس طرف سے اس طرف جانا چاہتا تھا, اور ایک ملاح کشتی چلانے والا بیٹھا ہوا تھا. شام کا وقت تھا تو اس نے کہا ملاح سے, بھائی صاحب اگر تکلیف نہ ہو تو مجھے اس پار پر دو, مجھے اس پار بھیج دو. ملاح نے کہا کہ اتنے پیسے لگیں گے. غریب نے کہا میرے پاس پیسے تو ہے نہیں. ملاح نے کہا یہ کشتی تیرے باپ کی ہے, میرا یہی کام ہے 2 روپے 4 روپے لے کے لوگوں کو اس پار کرانا, اور تو فری میں جائے گا, چل نکل لے. ڈانٹ کے بھگا دیا. وہ آدمی مسافر رونے لگا. جب رویا تو ایک صاحب سے ملاقات ہے. بولے یار روتا کیوں ہے؟ بولے روتا اس لیے ہوں کہ مجھے اس پار جانا ہے اور سورج ڈوب رہا ہے, دیر ہو رہی ہے, میرے پاس پیسے نہیں. ملاح بھگا دیا. اس نے کہا عجیب انسان ہے, بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغداد میں غوث پاک کے ہوتے ہوئے آنسو بہاتے ہو. بولے کیا مطلب؟ بولے غوث پاک کے پاس چلے جاؤ, جا کے بول دو کہ شیخی میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور ملاح نے مجھے بھگا دیا. اللہ اکبر. اب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب آئے نا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ فرماتے کیا بات ہے غوث پاک؟ اس نے کہا کہ حضور وہ ملاح نے مجھے بھگا دیا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ڈانٹ کے بھگا دیا. تیرے باپ کی کشتی ہے؟ غوث پاک نے ایک جھولے میں سونے کی بسکٹ, سونے کے سکے, سونے کی اشرفیاں,
ایک تھیلی میں ایک جھولے میں رکھی کئی تعداد میں اور فرمایا اسے لے جا اس کشتی چلانے والے کو دے دینا. آپ کو دیا ہوتا تو پورا خاندان مچل مچل کے سبحان اللہ کہتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے جا کے اس سونے والی کشتی یہ تھیلی کو کشتی چلانے والے شخص کو دے دینا اور اس سے کہہ دینا میرا نام نہ بتانا, اس سے اتنا کہنا جب تک زندہ رہنا ہر غریب انسان کا کرایہ اس میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تک زندہ رہنا کسی سے پیسے نہ مانگنا, سب کے کرائے اسی میں, سمجھ رہے ہیں, سب کے پیسے اسی میں, خبردار کسی سے پیسے نہ مانگنا. اور میرا نام پوچھے تو مجھے بولے نہ بتانا کوئی بات. اب وہ سونے کی اشرفیاں تھیلی میں لے کے گیا حضور غوث پاک کی بارگاہ سے, اور جیسے کشتی والا ملا اس نے کہا لے پکڑ اپنے پیسے کرائے کے, پکڑ لے, سن کھول کے دیکھ لے, تیری ساری زندگی کے مسافروں کے کرائے اس میں, خبردار کسی مسافر سے پیسے مانگا تو ٹھیک نہیں ہوگا. اس نے کہا دیکھا تو اس میں سونے کی بسکٹ, سونے کی اشرفیاں, سونے کے سکے. ملاح تب پریشان ہو گیا, بولا یار یہ کہاں سے جوار لگائے ہو, یہ کہاں سے لائے ہو؟ بولے تم کو اس سے کیا, تم کو اس سے کیا, تم اسے رکھ لو, کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. بولے یار نام تو بتاؤ تمہیں کس نے دیا؟ بولے تم کو نام سے کیا مطلب, تم اسے رکھ لو, کسی غریب مسافر سے پیسے نہ مانگنا. اب دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس ملاح نے اس مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کنارے لے آیا, فرمایا مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, میں جانتا ہوں یہ کام بغداد میں صرف شیخ عبد القادر کرتے ہیں. سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے. اللہ اللہ, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ. تو غوث پاک بازار کیسے جاتے تھے سمجھ گئے؟ غوث پاک غریبوں کی خدمت کیسے کرتے تھے سمجھ گئے؟ غوث پاک کے لنگر خانے کی ایک ایک دانے کی تاثیر کیا ہے بتا دوں؟ غوث پاک سرکار کے روضے کی جالی کی تاثیر کیا ہے بتا دوں؟ سبحان اللہ کہیں گے؟ بولتے رہیے گا ورنہ بارش میں تیزی آ سکتی ہے. جو بھی اللہ کی مرضی, اللہ جب تک چاہے اس کا, اس کے حبیب کا, غوث پاک کا ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ہے کہ نہیں بھائی انشاءاللہ؟ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے. اور ارشد بھائی کی یہ دستار کے موقع پر محترم عرفان صاحب کے بیٹے, یہ خوشی کا موقع تھا, ان کے ماں باپ کا خلوص تھا کہ ماشاءاللہ کہ ان کے دولہا بنتے وقت 1 گھنٹے تک بارش نہیں ہوئی ماشاءاللہ. بقیہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں. ہم کیوں کہیں کہ بارش 2-3 گھنٹے نہ ہو تاکہ نور مجسم بھائی کی نعت ہو جائے, ہماری گفتگو ہو جائے؟ نہیں, ہو سکتا ہے کہ 100-200 لوگ محفوظ ہو جائیں گے, لیکن بارش کے برسنے کی دعا بھی تو کئی ہزار کسان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی جیسی مرضی ہے کہ نہیں. وہ چاہے تو بارش برسا کے خوش ہو, چاہے تو بارش روک کر کے خوش ہو, یہ اس کی مرضی ہے. حضور غوث پاک کے روضے کی جالی کی تاثیر کیا ہے؟ کتنے لوگ بغداد جائیں گے؟ سبسکرائب کریں قادری رضا اسلامک چینل کو, لائک کریں اینڈ شیئر کریں.